پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم 4 دن یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کیا مخاطبت ہم سے کر رہا ہے، اور قرآن کریم کی روشنی ان سے حاصل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ اعراف کی آیات 10 اور 11 کے تعلق سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کس سے مخاطبت ہو رہی ہے یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زندگی فراہم کر دیا۔ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ اور یہاں جو زمین کی بات ہو رہی ہے کیا یہ ارض حرم ہے؟ اولین مخاطبت قریش سے ہو رہی ہے، یقیناً قریش سے مخاطبت ہو رہی ہے تو قرآن کریم میں موجود جو آیات موجود ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، تو پوری انسانیت سے مخاطبت اللہ کرتا ہے، جو ہمارے علماء نے ہمیں کئی مرتبہ تعلیم کیا۔ اللہ فرماتا ہے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزاری کرتے ہو۔ شکر گزاری، اب یہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن ہم ریپیٹ کرتے ہیں باتوں کو تاکہ بات ہم پر واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی آیات دہراتا ہے۔ شکر گزاری، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس پر بھی بات کروائیں گے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، تمہاری صورت بنائی، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ ابن آدم سے مخاطبت ہو رہی ہے، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سجدہ کیا فرشتوں نے آدم کو، آدم کے علم کو، اور پھر کیا ہوا؟ سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے کہ سجدہ کسے کیا گیا اور یہ سجدہ اللہ کیوں کروا رہا ہے۔ سجدہ تو صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، تو پھر یہاں آدم کو سجدہ اللہ کیوں کرا رہا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات انشاءاللہ نکل کر آئیں گے، سیکھیں گے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، کون آپ سے واقف نہیں؟ پاکستان ہو یا انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں، آپ وہ اٹینڈ کرتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی فرماتے ہیں، آج کے جدید مسائل ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ اعراف آیات 10 اور 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ
ثم قلنا للملائكة اسجدوا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق اللہ العظیم۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 2 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ سورہ اعراف پہلے آیت نمبر 10 کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیارات کے ساتھ بسایا۔ کون سے اختیارات؟ ارشاد، مخاطبت کس سے ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 آیات ہیں اس کے اندر انسان کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ، اس کے بعد دنیا میں انسان کو بھیجا جانا اور پھر انسان کا یہاں پر رہن سہن کا بندوبست کرنا اور انسان کو یہاں پر ایک خاص نوعیت کا اقتدار اور دوسری مخلوق کے اوپر ایک فوقیت دینا، ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جی کہ ہم نے آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ تم انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ان کو اپنے استعمال کے لیے، اپنا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، انسان کی بظاہر قد و قامت سے وہ کئی گنا بڑی چیزیں ہوتی ہیں، طاقت میں کئی گنا بڑی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چاہے جانور ہوں یا اللہ تعالیٰ نے جمادات ایسے رکھے ہوں، انسان کے لیے ان کو مسخر کر دیا اور انسان کو اس قدر عقل عطا فرمائی کہ انسان اس کو اپنے فائدے میں لے آئے۔ تو تمکین سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات انسان کے ساتھ دنیا میں بنا کر بھیجی ہیں ان کو رہن سہن کے لیے کچھ نہ کچھ شعور زندگی ضرور دیا ہے، لیکن ان سب مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے عقل کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے انسان کو سب سے زیادہ فوقیت دی۔ ٹھیک۔ اور انسان کے لیے بہت سارے ایسے کام، آج ہم جس دنیا میں بیٹھے ہیں اور ٹیکنالوجی کی جس دنیا میں ہیں، اگر ہم اور کسی اللہ کی مخلوق کا جائزہ لیں تو آج سے وہ اگر 2000 سال پہلے جیسے رہتی تھی، آج اس کی جو چاہے 500 یا 1000ویں نسل ہو وہ تقریباً اسی سے ملتے جلتے انداز میں رہتی ہے۔ لیکن انسانوں کو اگر آپ دیکھیں کہ آج سے 500 سال پہلے جیسے رہتے تھے تو آج جو ان کا طرز زندگی ہے، طرز بود و باش ہے، وہ سب بدل چکا ہے۔ جی ہاں۔ اور اس کے لیے اللہ نے ان کو جو عقل عطا فرمائی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس کے لیے آگے لفظ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہیں یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے یہاں پر تمہارے لیے جی روزگار رکھا، تمہاری زندگی بسر کرنے کے اسباب رکھے، یعنی اور وہ جو انسان کے آنے سے پہلے رکھ دیے وہ رکھ دیے گئے، کیونکہ اللہ تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور رہتی دنیا تک قرآن کریم کی ایک آیت ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، جس کے تحت مفسرین یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کرتے وقت
اور تخلیق کے بعد سے رہتی دنیا تک جب تک اللہ چاہے گا انسان کی یہاں پہ گزر بسر کے لیے، انسان کی زندگی یہاں پر قرینے سے گزارے جانے کے لیے اللہ نے کچھ اسباب تخلیق کے وقت رکھ دیے ہیں اور کچھ اسباب مستقل کرتا رہتا ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک انداز سے اور ایک اس کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے کہ ہم آسمان سے پانی جو ہے ایک خاص مقدار میں اتارتے ہیں. یعنی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تخلیق کے وقت رکھ دی گئیں اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اتارتا رہتا ہے. جیسے ہمارے سامنے چیزیں ہیں، آسمانوں سے بارش ہونا، پھلوں کا پیدا ہونا، جانوروں کا پیدا ہونا. اور اس نعمت کا اللہ کئی جگہ پہ ایسے بھی ذکر فرماتا ہے کہ کہیں پر جب یہ نعمت ختم ہوتی ہے کہ جیسے قحط آ جاتا ہے، ایک وبائیں پھیلتی ہیں، تب ہمیں نعمتوں کی قدر ہوتی ہے کہ اچھا ہم تو ایسی زندگی بسر کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بعض پچھلی اقوام پر جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے اندر یہ بات صاف طور پر ارشاد فرمائی ہے، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے پر جب نعمت اتاری تو ہر طرف سے اس کے پاس بے تحاشا رزق آتا تھا. یعنی رزق آنے سے مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے زمین سے پیدا کی ہوئی چیزیں ہوں یا زمین کے اوپر پیدا کی ہوئی چیزیں ہوں، جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ بہت وافر مقدار میں ان کو دیتا تھا. پھل ہوتے تھے، وہاں پہ اناج ہوتا تھا، جانوروں کی پیدائش ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرتے وقت انسان کی ان دو نعمتوں کا ذکر فرمایا. جب انسان کو تخلیق کرنے کے بعد بھیج دیا، ایک نعمت کا ذکر فرمایا تمکین، کہ ہم نے تمہیں زمین کے اندر قرار دیا. تمہیں یہاں پر قرار دینے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس معنی میں قرار دیا. قرار تو اللہ نے ساری مخلوقات کو کسی نہ کسی درجے میں دیا ہے. جو جانور یہاں اللہ پیدا کرتا ہے اس کو اپنا گھر بنانا آتا ہے، اس کو شکار کرنا آتا ہے، اپنی روزی. لیکن ان سب کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو فوقیت کے ساتھ باقاعدہ طور پر عقل دی، شعور دیا، اسباب دیے. اور دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ تمہاری گزر بسر کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے ہم نے یہاں پر چیزیں بھی رکھی ہیں. سبحان اللہ. تم ایسا نہیں ہے کہ تمہیں نعمتوں سے محروم پیدا کیا گیا ہو یا تمہیں ہم نعمتیں اللہ نے نہ دی ہوں. آج انیق صاحب جب ہم کسی بھی کھانے کی چیز کو اٹھاتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں میں، تو آپ اگر اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ جا کے پراپرٹیز جو اس کی جو صفات پڑھتے ہیں تو اطباء نے اور ماہرین نے لکھا ہوتا ہے یہ چیز کھائیں، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ چیز کرتے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں. یعنی اس کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں انسان کے لیے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی افادیت رکھی، بیماریوں سے شفا رکھی، جسم کی بڑھوتری کے لیے، نمو کے لیے، گروتھ کے لیے اللہ نے اس کے اندر چیزیں رکھی. عقل کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، پھر انفرادی اور اجتماعی دانش کا تصور دیا. پھر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ اور نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو رشتے ناتوں میں باندھا ہے، سسرالی رشتے ہیں، خونی رشتوں میں باندھا، گروہوں کی شکل میں پیدا کیا، طاقت دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں آزمائش وہ بھی دی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہاں پر جو اس آیت کے اندر آیت نمبر 10 میں جو صفت بیان فرمائی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں فوقیت دی، تمہیں قرار دیا، تمہیں یہاں پر دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے کے لحاظ سے تمام وسائل فراہم کیے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ انسان کی خصوصی طور پہ ذکر فرماتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ تم قلیلا ما تشکرون، شکر گزاری میں تم بہت کم پیچھے ہو. اور ہو، بہت اس بات کم کو ہو. کئی تعبیر سے قرآن کہیں پہ فرمایا گیا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، سبحان اللہ. یہ بات بھی فرمائی گئی. اور ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ انسان جو ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اس طرح سورۃ الفجر میں فرمایا گیا کہ انسان کو جب اللہ نعمت دیتا ہے تو وہ بڑا کہتا ہے کہ بھائی میری کیا بات ہے، مجھ پر اللہ نے بڑا انعام کیا ہے. لیکن جب آزماتا ہے وہ پھر جو ہے وہ اللہ سے ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا ہے. تو ان آیات کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اس وصف کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں، اللہ کے اس تمکین کے بعد، دنیا میں ٹھہرانے کے بعد، دنیا میں قرار عطا کرنے کے بعد اور اتنی نعمتیں فراہم کرنے کے بعد، ایسا عقل و شعور عطا کرنے کے بعد، تو تقاضا یہ تھا کہ انسان کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا اور ناشکری نہ کرتا. لیکن معاملہ الٹ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ آزمائش کے تحت پیدا کیا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کے اندر شکر کم ہے. ٹھیک. تو اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ یہ جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا، کارگزاری کرنے والا کون ہے. اور بہتر عمل سے مراد ہے کہ مجموعی زندگی میں ابدیت، اور ابدیت شکر کا پہلا اللہ تعالیٰ کے احکام، یہ اصل جو ہے اس کو ماننے والے کتنے ہیں، اطاعت خداوندی کرنے والے کتنے ہیں. اللہ اکبر.
تو سماعت اور اطاعت اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ مطلوب ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، ناشکراپن، ان الانسان لربہ لکنود، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیتا ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کروائیں گے، لیکن آپ نے جو بات فرمائی بڑی اہم بات مفتی صاحب، کہ وہ 1000 نسلیں جانوروں کی گزر جائیں، ان کی جو نفسیات ہے، ان کا انداز ہے، ان کی جو بود و باش ہے، وہ 1000 نسلوں سے چلتی ہوئی ایسی ہی آ رہی ہے۔ یعنی وہ گھوڑے کو، گدھے کو، شیر کو، چیتے کو، وغیرہ وغیرہ، ہاتھی کو، لیکن انسان ارتقا کرتا رہتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کا وہ آج تک جاری ہے۔ تو جو 1000 برس پہلے کا انسان تھا جو نعمتوں کو حاصل کرتا تھا، تو آج کے انسان کو جو نعمتیں اللہ فراہم کر رہا ہے، تو ان نعمتوں کی فراہمی میں بھی فرق آ گیا ہے۔ انیس صاحب، 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ نعمتیں شروع سے دی ہوئی ہیں، ٹھیک، لیکن انسانیت ان کو آہستہ آہستہ ڈسکور کرتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا، سائنس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ سائنس بنیادی طور پہ ڈسکوریز کرتی ہے۔ یعنی کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عطا فرمایا کہ انسان، جیسے ایکس رے کی مثال لے لیتے ہیں ہم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت عطا فرمائی کہ انسان خاص طریقے سے وہ چیزیں دیکھنے کے قابل ہوا جو کہ آج سے کچھ 2000 سال پہلے یا 500 سال پہلے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ تو کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اس کائنات میں اللہ نے شروع سے رکھی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اور اس کی وہ جسے کہتے ہیں ڈسکوری کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک، ایک جگہ قرآن کریم کے ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا۔ ٹھیک، یعنی جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے ان کو جو کچھ دیا تھا، جی، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ آج کے لوگ جو اے نبی آپ کا انکار کرتے ہیں، تو ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو جب نعمتیں دی تھی تو یہ ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچتے۔ ٹھیک، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طرح کی نعمتیں دی ہیں، کسی کو جسمانی قوت کے لحاظ سے، جیسے کہ قوم عاد کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ان کو ہم نے وہ دی ہوئی تھی، اور پتھروں، قوم سمود جو ہے وہ پتھر توڑ کے، جی ہاں، پتھروں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ جی ہاں، تو کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جسمانی طور پر نعمتیں کسی زمانے میں زیادہ دیں، کچھ کو تو اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی انصافی نہیں کرتا۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جس قسم کی نعمتیں ہیں، جی، یعنی کہ گویا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو معجزے کا ذکر آتا ہے سبحان اللہ، کہ وہ ایک ہوا ان کو اللہ نے مسخر کی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، جی، تو وہ معجزہ جو نبیوں کو دیا گیا تھا ٹھیک، وہ آج ایک عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت کی شکل میں موجود کر دیا ہے۔ ہم یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ ایک دن کے اندر اندر طے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر نعمتیں مختلف شکلوں میں ان اتارتا کا ہے، نزول ہوتا رہتا نزول ہوتا ہے، کہیں ظہور ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں اس شکل میں آ رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس بات کو ذرا جوڑ دیتے ہیں سورہ رحمان کی ایک آیت سے، یعنی کل یومن ہوا فی شان، کہ اللہ اس کائنات کو روز سجاتے ہیں۔ جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے اس سے اگر اس کو جوڑ دیں تو روز اللہ تعالیٰ ایک نئی شان سے جلوہ فرما ہوتا ہے۔ تو وہ نئی شان سے جلوہ فرما ہونا، یا وہ اقبال یاد آتے ہیں نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو یہ جو کن فیکون کا جو عمل ہے وہ آج تک جاری ہے۔ اس کو ذرا کھولیے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ کے جو اللہ نے فرمایا کہ جو مخلوقات کے ذریعے اللہ نے لشکر پیدا کیے ہیں جی، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو مفسرین نے ان آیات کو یا کل یوم ہوا فی شأن ہے، اس کی یا اللہ کی جو صفت خالق ہونا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے بس دنیا پیدا کی اور اب وہ تخلیق نہیں کرتا، تخلیق تو کر رہا ہے۔ تو اس کی روشنی میں ہمارے یہاں جو الہیات میں اور مفسرین کیا بڑی مباحث ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے۔ اللہ ہوئے، تو عموماً مفسرین نے اور جو ہمارے متکلمین، یہ علم کلام والے، الہیات والے حضرات ہیں، انہوں نے یہ گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت مختصر کم چیزوں کا اظہار فرمایا ہے، وہ کیا کیا کائنات میں کرتا ہے۔ اور اس کائنات کے اندر تو دنیا آج ہم سائنس کی ڈسکوری کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو پورا کائنات کا بندوبست ہے اور ہمارے کہکشاؤں کا بندوبست ہے، اس میں شاید انسان کی ہماری جو دنیا ہے وہ شاید ایک نقطے کے برابر بھی نہ ہو، اتنی بڑی کائنات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کائنات میں کیا کرتا ہے، نت نئی چیزیں ہیں، تخلیق بھی کر رہا ہوتا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور جس طرح ہم لوگ آج کل پڑھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ختم ہو رہی ہیں تو کچھ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، انسان کے علاوہ بھی ہے، جمادات اور نباتات کے لیے بھی ہے۔
مخلوقات کے لیے. یہ سارے کام جو ہیں اس کائنات کے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے الحی القیوم، جی کہ وہ تھامے ہوئے ہیں اس کائنات کو. اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بڑی تفصیل سے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمینوں کو ڈھہ جانے سے یا زائل ہو جانے سے تھاما ہوا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی وقت یہ زوال پذیر ہو جائیں تو خدا کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے. تو اس کائنات کو جس بندوبست کے تحت روکا ہوا، جس کے پر ہمارے جو طبعیات کے ماہرین جو ہے وہ بہت ساری تفصیلات بتاتے ہیں کشش ثقل کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں، تو یہ پورا جو نظام ہے، چاہے اس کے اندر طبعی امور ہوں، چاہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان سے متعلق چیزیں رکھی ہوں کائنات، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کل یوم ہوا فی شأن کے تحت آتا ہے اور الحی القیوم کے تحت آتا ہے کہ اس کائنات کو تھامے ہوئے. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس بات کا اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کو جو ہے علم بڑا کم دیا گیا ہے، انسان کا شعور بڑا کم ہے. یعنی آج انسان نے ہزاروں ڈسکوریاں کر لی ہیں اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کہیں اور تک چلا جاؤں، کسی اور جہاں میں بھی جا کر دیکھوں، اور انسان دوسری جگہ جا کر بسنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. اس کے باوجود جب کوئی نئی ڈسکوری آتی ہے تو سائنس کے لوگ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ آج تک ہم فلاں بات سمجھتے آئے، لیکن اس ڈسکوری کے نتیجے میں تو معلوم ہوا کہ ہم کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے. یا کائنات کی جتنا پھیلاؤ کائنات کا آج انسان ڈسکور کر چکا ہے، تو اس کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ ہم تو اس کے شاید 1000ویں 1,00,000ویں حصے میں بھی ابھی ہماری پہنچ نہیں ہے. جب ان چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں، جو اس کا خالق ہونا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مالک ہونا ہے، یا اس کائنات کی تخلیق کرنا ہے، اور اس کائنات کے اندر جس کے لیے ہمارے یہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیون الہیہ کی ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے، شأن کی جمع شؤون آتی ہے، کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عموماً اس کو پردہ خفا میں رکھا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے اشارات ہیں، جیسے کہ یہ اشارہ آپ نے فرمایا کہ سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شأن ہے. یہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب بہت بڑا تخلیق کرنے والا اور جاننے والا ہے. تو خلاق کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بنا کے وہ بیٹھ گیا، بلکہ وہ تخلیق کا عمل جاری ہے، اور آگے کیا ہوگا، کس طرح سے کائنات، کیونکہ وہ حکیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اور وہ یعنی جسے یہ جو کن فیکون علامہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا، تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کو تو کسی چیز کا احتیاج اور حاجت نہیں ہے. اس نے تو اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی. ہمیں تو اسباب جمع کرنے پڑتے ہیں، سامان جمع کرنا پڑتا ہے، اور اسباب کے تحت ہم کسی چیز کو ایجاد کر پاتے ہیں یا تخلیق کر پاتے ہیں. تو اللہ ان چیزوں کا احتیاج نہیں رکھتا. تو اس کائنات کے اندر عمومی طور پر ہمارے یہاں مفسرین و محدثین یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں انسان کو عموماً اس فرض منصبی کی طرف متوجہ کیا ہے جو تخلیق کا مقصود تھا، یعنی کہ خلافت ارضی، کہ انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا جائے اور اس کو غلط اور صحیح چیز دکھا کر صحیح پر عمل کا مطالبہ کیا جائے. قرآن کریم اور احادیث کا جو زیادہ آپ کو تصور ملے گا اور زیادہ اس کے اندر تفاصیل ملیں گی اس سے متعلق ہے. باقی تکوینیات سے اور خدا کی صفات، خدا کے اعمال، شیون الہیہ، یہ ساری چیزوں کے اوپر عموماً کلام کم ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اس کائنات کے انسان کے جو اپنا اصل مقصود ہے اس کائنات کی تخلیق کا، اس کی جاننے کے لیے، اس کے پر عمل کرنے کے لیے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، ان کے اندر قرآن کریم نے جو اصطلاح ارشاد فرمائی ہے ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ آیات محکمات واضح اللہ کا حکم، اللہ کا درجہ، اللہ کی صفت، اللہ کا منصب، خالق ہونے کا مطلب، نبی کا مطلب، جنت و جہنم، ایمانیات، یہ سب چیزیں اللہ نے زیادہ واضح کی ہیں. لیکن کچھ چیزیں جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ وجہ اللہ، یہ اس طرح اللہ کی صفات، اللہ کے اعمال اور اس کائنات کے اندر اور کچھ کیا ہوتا ہے، اس پر عموماً تفصیلات نہیں ملتی. لیکن جب ہم ان آیات کو نظر میں رکھتے ہیں، کل یوم ہوا فی شأن والی کو، یا خلاق العلیم والی کو، یا کن فیکون کو، تو جو تصور آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو خدا ہے وہ تو انسانی عقل سے ماورا چیز ہے، اور اس کی تخلیق اور ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. اور عام طور پہ ہمارے یہاں مفسرین یہ بات لکھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اپنی صفات بندوں کے سامنے ظاہر فرمائی ہیں، تو اس کا ایک بڑا مقصود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو کہ میں کتنی بڑی ہستی کا بندہ ہوں، تو چنانچہ وہ اس کی اور میرا کیا مقام ہے اور میری کیا ذمہ داریاں ہیں، تو وہ عبدیت کو، اپنی ذمہ داری کو، اطاعت کو، جو آپ نے فرمایا کہ حکم خداوندی ہے کہ اطاعت کی جائے، تو اطاعت کو، عبدیت کو، عبادت کو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اطاعت ہو، عبدیت ہو
اور عبادت ہو، جب اس چیز کے لیے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ایسا رب ہے، اس کا کچھ صفت کا اظہار اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پیدا بھی کیا، تمہیں اس دنیا میں قرار استقرار دیا، جما دیا، اس گزر بسر کی نعمتیں عطا فرما دی، تو اب اس کے تحت تقاضا کیا بنتا تھا کہ تم ہر وقت اس کے آگے سجدہ ریز رہو، ٹھیک ہے، عبادت لیکن گزار، تم کم ہی شکر لیکن تم گزار کم شکر ہوتے گزار ہو۔ اچھا مفتی صاحب، پورے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی شکر گزاری کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی بارہا یہ بات قرآن کریم میں فرما چکا ہے کہ تم کم ہی شکر گزار ہو، کم ہی شکر گزار ہو۔ تو ایک شکر گزاری ہمیں بتا دیجئے کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے؟ جیسے قرآن کریم کی یعنی چند آیات جو ذہن میں آتی ہیں فوری طور پر کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم شکر گزاری کرتے رہو گے، میں نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا، اگر تم نے ناشکراپن کیا تو دیکھو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ اللہ اکبر، تو شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ علیق صاحب، یہ شکر گزاری کا جو وصف ہے اس پر بہت کلام ہے مفسرین نے، لیکن تین نکات اس کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا مخلوقات کے اندر ایک صفت رکھی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی خیر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک جذبہ احسان مندی دل میں پیدا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ جانوروں میں دیکھ لیں، اگر آپ پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کریں تو پرندے آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ جانوروں کو گوشت اور چیچڑے ڈالنا شروع کریں تو ہمارے جو بالکل ایسے جانور ہیں کہ جن کو بالکل جانوروں جن کے اندر کوئی سمجھ شعور نہیں ہوتا، وہ آپ کی طرف جذبہ احسان مندی سے متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طبعاً انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ جب نعمت اور اس طرح کی چیزیں ملیں اس کو تو وہ جذبہ احسان مندی کرے۔ تو احسان مندی کا جو جذبہ ہے، سامنے والے کی نعمت کو تسلیم کرنے کا، اس کے کم سے کم 3 درجات اللہ نے رکھے۔ ایک تو یہ کہ انسان زبان سے ادا کرے، ایک یہ کہ عمل سے ادا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آل اولاد کو حکم دیا تھا وہ تھا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے کام کرو۔ یعنی زبان سے تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں، یہ سب سے آسان اور سب سے ظاہر طریقہ ہے شکر کا۔ ضروری نہیں کہ دل میں شکر ہو، لیکن زبان سے آپ ادا کر رہے ہیں، یہ کم ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ دل میں شکر ہو، انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہو، مانتا ہو، اور آخری درجہ آ جاتا ہے کہ شکر کے کام کرے۔ اب شکر کے کام سے مراد کیا ہے؟ شکر کے کام سے مراد یہ ہے کہ آپ سامنے والا جو کہ اللہ جیسا خالق ہے، اس کی نعمتوں کا اظہار شکر اس طریقے سے کریں جو اس نے تعلیم کیا۔ اللہ کا شکر کرنے کا طریقہ اوپر ایمان لایا جائے، اللہ کے شکر کا طریقہ کہ جو اس نے انبیاء کے ذریعے تعلیم دی اور انبیاء کے ذریعے سکھایا اور انبیاء کے ذریعے ہم سے مطالبہ کیا، اس کو کیا جائے۔ تو یہ جو قلیل من عبادی الشکور یا قلیلا ما تشکرون ہے، اس سے مراد صرف زبان کا شکر نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، یہ جو فرمایا آپ نے جو بھی آیت پڑھی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تمہارے اندر شکر اور ایمان ہو تو تمہیں تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ اور مالک جو آپ کی رضا ہے، آج بھی ہم دنیا میں نہیں، سب جب ہم کسی کو تحفہ دینے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ایسا تحفہ دیں جس سے سامنے والا خوش ہو، ایسی چیز تو جا کے ہم نہیں دیتے کہ جو اس کی ضرورت نہ ہو۔ تو جذبہ احسان مندی اور جذبہ محبت اور تعلق کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کی خوشنودی اور رضامندی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے، آپ کی اس گفتگو سے یہ ایک دم بات ذہن میں آئی کہ ہم اللہ کو کیا تحفہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، تو اس سے کچھ یہ بات سب بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں دیکھیں اور اس کے مقابلے میں بندوں کا اللہ سے تعلق دیکھیں، اللہ کے آگے جھکنا دیکھیں، اللہ کی بات کا ماننا دیکھیں، اللہ کے آگے بغاوت کے طور پہ کھڑا ہونا دیکھیں۔ تو ایک بندہ جو کہ اپنے عمل میں، اپنے قلب میں، اپنی زبان کے اندر پورا شکر میں ڈھلا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے بارے میں فرمایا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، ہمارا بہت شکر کرنے والا بندہ تھا۔ تو زبان سے شکر بڑا مطلوب ہے، لیکن شکر کے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ انسان شکر کے سانچے میں ڈھل جائے، اگر ایسا بندہ ہو تو پھر وہ عبدیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو شکر کا ایک لازمی تقاضا، خدا کے ساتھ شکر کا لازمی تقاضا بندگی اور عبدیت بھی ہے۔ اگر بندگی اور عبدیت میں کمی ہے اور زبان سے شکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکر کامل نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جو مفسرین اور محدثین اس پر جب گفتگو کرتے ہیں، بہت لمبی ساری ہیں، ہمارے جو اسرار شریعت کے ماہرین ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت امام غزالی اور
ان جیسے جو بڑے حضرات ہیں جو فلسفہ شریعت پر، مقاصد شریعت پہ جنہوں نے گفتگو کی ہے، تو شکر کے اوپر امام غزالی جیسی شخصیات نے جو تفصیل لکھی ہے، تو اس سے مراد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہری طور پر زبان سے شکر ادا کر دینا یا ایک سامنے والے کے لیے انقیاد کا اظہار کر دینا، اس کے لیے کچھ ایک سبمیشن کا اظہار کر دینا، یہ تو ایک مطلوب درجہ ہے، لیکن ایک بڑا مطلوب درجہ ہے کہ پورا بندگی کا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ راتوں کو لمبے طویل قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، تو آپ ایسی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ یعنی صحابہ کا سوال منطقی طور پہ صحیح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی نبی سنائی ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، میں آپ معصوم ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ مقام محمود پر قیامت کے دن آپ کو فائز کیا جائے گا، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، جس کا ہم آج کی سائیکولوجیکل اور اس میں پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں ذہن، کہ جسے کہتے ہیں سوچ کا دھارا بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا فلا اکون للہ عبدا شکورا، یعنی بندہ ہونے کے ناطے میرا تقاضا کیا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پر ایک نعمت کی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، سید الاولین والآخرین بنا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں بالکل آرام سے بیٹھ جاؤں، میں ان تمام کاموں کو مزید کروں گا جس سے اللہ کے شکر کا اظہار ہوتا ہو، بندگی کا اظہار ہوتا ہو۔ تو اگرچہ مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں اتنی طویل عبادات کروں، لیکن مجھے یہ بات ہی اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہ وہ اصل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ بندوں سے مانگی ہے کہ تکلیف کے اوپر صبر کرنا، دنیا کو دار الامتحان سمجھنا، آنے والی مشکلات کے اوپر شور غوغا کرنا، جزا فضا کرنا، اس کے بجائے اپنے اندر یہ سبمیشن پیدا کرنا، خدا کی نعمتوں کے جب ہوں تو اس پر اکڑنے کے اور فرعون اور حامان اور قارون والا انداز اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہو رہے ہیں اور اپنے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو صحابی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ایسے جھکے ہوئے جیسے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ فاتح اگر داخل ہوتے ہیں تو ایک تلوار لہراتے ہوئے، ایک ہنگامہ خیزی کی کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بندگی کی، تو نعمتوں کے تقاضے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان سے یہ عبدیت مانگتا ہے، اور یہ عبدیت اگر اس میں کامل ہوتی جائے، ظاہر ہے کہ 100% تو کامل کسی انسان میں نہیں ہوتی انبیاء کرام کے علاوہ، لیکن جتنی زیادہ آتی جائے اس کے اندر شکر پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اگر یہ شکر نہیں ہے تو انیق صاحب پھر آپ کی نمازوں میں بھی وہ کمال نہیں ہو سکتا۔ آپ سجدہ کرتے ہیں تب سجدہ پھیکا ہوتا ہے، وہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، تو وہ سجدہ کامل ہے۔ 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات اسی لیے دیتا ہے کہ جب ایک سجدہ کامل آپ نے کر لیا، جس کے اندر بندگی ہے، جس کے اندر اطاعت ہے، جس کے اندر عبادت ہے، جس کے اندر شکر ہے خدا کا، تو پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس شکر کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ کر کے فرماتے ہیں کہ قلیلا ما تشکرون، تم لوگوں کو جو پیدا کیا گیا ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، آزمائش میں رکھا گیا ہے، تو تم میں کم لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اندر ان کے عمل میں شکر ہو، ان کے قلب میں شکر ہو، ان کی زبان پہ شکر ہو، تو وہ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ خدا کا ایک حکم ہے کہ یہ کام نہ کرو اور بندہ اس کی خلاف ورزی کرے، ٹھیک، تو بندہ شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ قلیلا ما تشکرون، کہ تمہارے اعمال، تمہارے ساری جو زندگی کی چیزیں ہیں، جب ان کو جوڑا جاتا ہے تو اگر تمہارے اندر عبدیت ہے، تمہارے اندر اطاعت ہے، تمہارے اندر عبادت ہے، تو لازماً شکر بھی اور ہوگا، تمہیں اللہ سے محبت ہے، محبت ہے، تو پھر شکر بھی ہوگا۔ اور اگر یہ چیز کم ہے تو پھر شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا، زبان سے بھلے وہ کہتا رہے لیکن شکر کامل نہیں ہوتا اس کا۔ تو یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبدن شکورا، اور وہی جو اپنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لے آتے ہو تو کوئی اللہ تعالیٰ کو شوق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کیوں ضائع کرے گا؟ یعنی کہ تم اگر اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، سبحان اللہ، سبحان زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اللہ کوئی بڑی ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالے، تمہارے ایمان ضائع کرے، تمہیں زبردستی وہ کرے، لیکن جو ایک حد تک آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس میں تو تمہیں گزرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اوپر یہ آیت اتار دی تھی کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ یہ اتنا کافی ہے کہ یہ کہہ دیں ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ فرمایا ایسا کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے تو پچھلے لوگوں کے بھی آزمائش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آگے بڑی عجیب بات فرمائی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو پس جان لو کہ اللہ ضرور جان کر رہے گا کہ تم میں سچا کون ہے اللہ اور جھوٹا کون ہے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ نے اس تصور آزمائش کو تصور شکر اور عبادت اور ایمان کے ساتھ ملائیں تو پھر انسان اللہ کی طرف سے آنے والی کسی بھی تکلیف کو اور بیماری کو اور آزمائش کے اوپر ناشکری نہ کرے، اس وقت بھی وہ الحمدللہ کہے اور عافیت مانگے حال کہتا اور ہے، اللہ سے عافیت مانگتا رہتا ہے۔ اور جب آزمائشیں وقتی طور پر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ چیز مقصود ہے جو سورۃ الحدید میں فرمائی نا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو چیز تم سے چلی جائے اس پر ایسے نہ تم غمگین اور افسردہ ہو جائے، اور جو تمہیں مل جائے اس پر تم کہیں اکڑنے نہ لگو، یعنی کہ جو چلا گیا اس کو سمجھے کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا آتَا وَلَهُ مَا أَخَذَ، جو دیا وہ اللہ کا، جو لیا وہ اس کا۔ تو یہ عبدیت کا مزاج جب پیدا ہوتا ہے اور ایمان کا، اللہ پہ محبت کا، اس کی عبادت کا، اس کی اطاعت کا، تو وہ بندہ پھر مجسم شکر گزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا آدمی جو کہ اللہ کا عبدیت میں کامل ہو، اس کی اطاعت کرتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، اس سے محبت کرتا ہو، تو اٹھتے بیٹھتے سے منہ سے شکر نکلتا ہے، جی رواں رواں اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ نکلتا ہے، اور پھر یہ شکر عمل میں ڈھل جاتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھ شکر گزار بندہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ناشکرہ بندہ کیسا ہوتا ہے۔ ذرا سی کوئی مصیبت پریشانی آئی، زبان سے جو منہ میں آیا اس نے نکال دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شکایتیں کرنا، بعض افراد سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کا آغاز ہی شکایت سے ہوتا ہے، چاہے کیسی اچھی نعمت میں کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا اچھے مقام پہ نہ رکھا۔ ہم خود پاکستان میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جی تو جہاں لوگوں کو، بعض لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں لوگ، آپ کے بھی علم میں ہوگا لوگ 2 وقت کا کھانا کھا کے زندہ ہیں۔ جی ایسے میں ایک آدمی نعمتوں میں ہو جی اور جب ملے تو پہلی بات یہ کرے کہ بڑے حالات خراب ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے، جی تو یہ چیز پھر اس کا مطلب ہے کہ اندر سے شکر نہیں، جی پہلے شکر ادا کرنا چاہیے جی ہاں کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسا رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو قرآن کریم اور حدیث پر جب ہم نظر رکھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے مومن کو تے کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے میں اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ہماری جب ان چیزوں پہ نظر جاتی ہے تو پھر ایمان کا تقاضا ہم سے کچھ اور ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ کہ ہمارے زبان سے ایک ناشکری کی بات نکلی کیسے، کوئی جملہ ہم سے نکلا کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رکھا ہوا ہے، ایسا کیوں کیا ہوا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اور مصیبت آنے پر اللہ سے عافیت اور آسائش اور آسانی کا معاملہ مانگنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ سبحان اللہ۔ مشکل ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی کہتے تھے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جزا فضا نہیں کی، فرمایا پروردگار مجھے تکلیف بہت پہنچ رہی ہے لیکن اور تو بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنقید فرماتے ہیں کہ انسان مشکل میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار، بڑی مشہور دعا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، پروردگار آسان تو وہ چیز ہوتی جس کو تو آسان کر دے، اور میں بھی مشکل میں میری مشکل کو آسان کر دے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے نا نیک صاحب، اور یہ بات خاص طور پہ سامنے رہے کہ اس کائنات میں ہونے والی جو مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت کے اندر جب انصاف فرمائے گا مالک یوم الدین، تو بہت کچھ وہاں پر بھی ہوگا، میسر ہوگا، تو اس کے ساتھ پھر اس کی ابدیت متاثر نہیں ہوتی۔ ناشکری کا براہ راست انسان کی بندگی سے تعلق ہے، اگر ناشکرہ ہے تو عبد کامل نہیں ہے وہ، چاہے وہ سجدے کتنے ہی کرتا ہو، اگر شکر گزار ہے، اس کے رونے میں سے شکر نکلتا ہے، وہ اللہ کو مطلوب ہے۔ تو ہمیں جیسے آپ نے بات فرمائی کہ کم سے کم اپنے مزاج میں ڈالنا چاہیے کہ پہلی بات پر شکر نکلے، چاہے کیسی ہی مشکل زندگی ہو، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو۔ انبیاء کرام جن کو آروں سے کاٹا ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں چمڑا بھون کے کھاتے رہے، تو کیا ہم کسی سے، ہم ان کے مقابلے میں ہم کیا ہیں، جوتیوں کی خاک نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی ایسی ہستیوں کو، ایسی بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں کو جن کے لیے تخلیق کائنات ہو رہی ہے، ان کو آزما سکتا ہے اور ان کے پر ایسے حالات لا سکتا ہے، تو کیا ہم پر نہیں آ سکتے؟ حاسب الناس ان یترکوا، جو میں نے بھی آیت پڑھی سورہ عنکبوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو پچھلوں کی بھی آزمائش کی، تو ہم تو دیکھتے ہیں آزما کر، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ عافیت مانگو، یعنی یہ مت کہو کہ اللہ مجھ پر آزمائش بھیج، میں کیسا ثابت کروں گا، نہیں، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو کہ پروردگار ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اگر آ جائے مصیبت یا کوئی آزمائش تو پھر اس کے اندر صابر اور شاکر رہو، سبحان اللہ۔ اس کے اندر جزا فضا کی، اس کے اندر الٹی سیدھی باتیں کی، اس کے اندر اگر ایسی زبان سے چیزیں نکلی تو پھر قلیلا ما تشکرون میں آ جاتے ہیں۔ راضی برضا، الحمدللہ علی کل حال۔ اگر کوئی وقتی طور پہ کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش آتی ہے
تو اے اللہ تو نے یہ بھی لکھا تھا ہمارے مقدر میں، ہمارا جو تجھ سے تعلق ہے، ربط ہے، رشتہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ہم شکر گزاری کے لمحات گزارتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب ذرا اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، بلکہ میں ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا جب آپ بات فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر زمین میں اختیارات وغیرہ، تمہارا سامان زیست وغیرہ، اب یہاں ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، تو اللہ تعالیٰ گویا احسانات بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تم پر کتنے احسانات کیے، تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت گری کی، تمہیں بہترین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ارشاد۔ انیق صاحب یہ جو اگلی آیت ہے 11ویں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری صورت گری کی، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا، افضل ترین مخلوقات میں سے ملائکہ، اللہ کی عبادت کرنے والے، جی ان کو کہا کہ سجدہ تعظیم کرو، جی ان کی اپنے اوپر برتری کو تسلیم کرو۔ جی اسی پر تو شیطان آ گیا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ یہ تم سے برتر ہے، جی تو اس اظہار برتری کے لیے حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تخلیق کا ایک، یہ قرآن کریم میں کئی جگہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی آیات میں تخلیق کا ایک مرحلہ ذکر فرمایا ہے، اور اس میں ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زمین میں جب بھیجا، ایک تو تخلیق ہوئی اوپر، جی ہاں، اور پھر اس کے پورے احوال بیان ہوئے کہ وہ جنت میں رہے، پھر اس کے بعد شیطان نے ان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ اب تم زمین پہ اترو۔ زمین پہ اترتے وقت وہ تمکین فی الارض کی بات فرمائی کہ ہم نے تمہیں یہاں پہ دیا، گزر بسر کا بھی سامان دیا، اور اس کے بعد یہاں اگلی آیت میں اس تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ کائنات کا کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورۃ البقرہ میں اور کئی صورتوں میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری تخلیق کی، اور تمہیں تمہاری صورت گری کی۔ حدیث شریف میں اس کی پوری تفصیل آتی ہے کہ بلکہ 18ویں پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے پورے مرحلے وار ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ایسا کیا، پھر ہم نے نطفے کو ایسی شکل دی، پھر ایسی شکل دی۔ تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت گری فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے اسماء صفاتی میں ایک صفاتی نام میں سے ایک نام ہے المصور، صورت بنانے والا۔ اس کائنات کے اندر، اور ایک اور اللہ کی صفت بدیع کی بھی ہے، یعنی بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی چیز کے تصور کے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ احسان کے طور پہ بات فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، ہم نے تمہاری صورت گری کی، اور پھر اس کے بعد جب تمہاری تخلیق مکمل ہو گئی، پھر ایک جگہ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے انسان مٹی سے بنایا، اور پھر اس کے بعد جب روح پھونکی، پھر اس کے بعد کا مرحلہ یہ فرمایا ملائکہ کو کہ دیکھو ملائکہ کہ تم لوگ ہو، اور ملائکہ کو اس بات کا ادراک تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ سے اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ کو اس بات کا ادراک تھا کہ پروردگار آپ ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو دنیا میں جا کے دنگا فساد کرے گی، قتل و غارت گری کرے گی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے نسبح بحمدک و نقدس لک، یعنی ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ پروردگار ہم یہاں پر آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ ایک مخلوق کو پیدا فرما کے اس کو مکلف بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کی تخلیق اور بڑائی کرے، لیکن وہ تو تخلیق اور بڑائی کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرے گی، دنگا بھی کرے گی، فساد بھی کرے گی، قتل و غارت گری بھی کرے گی۔ تو ملائکہ کو اس چیز کا ادراک تھا، اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی تو ملائکہ کو حکم ہوا کہ تم جا کر اجتماعی طور پہ پہلے انسان کو سجدہ کرو، اس تعظیم کے اظہار کے لیے، اور اللہ کے حکم کے تحت سجدہ تھا، سجدہ تعظیم پہلے ہی اللہ تعالیٰ یہ حرام اور حلال کرنے والا، اللہ نے سجدہ تعظیم کو اس امت میں حرام کر دیا ہے۔ پچھلی امتوں میں جائز رکھا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سجدہ تعظیم اور اس بات کی برتری کے اظہار کے لیے کہ جاؤ سجدہ کرو، یہ مخلوق تم سے بعض معاملات میں برتر ہے، کیونکہ ہم اس مخلوق کو ایک آزمائش میں پیدا کر رہے ہیں، خیر اور شر کی۔ تمہیں صرف پیدا کیا خیر کے لیے، تو تم اس آزمائش سے گزر کر ایک ذہن اور جسم اور دماغ کے اندر وہ لڑائی کرتے ہوئے زندگی نہیں بسر کرو گے جس میں یہ مخلوق کرے گی۔ چنانچہ اگر یہ اپنی ذاتی زندگی میں ان خیر اور شر کی طاقتوں سے لڑتے 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 خیر پہ غالب آ گیا، تو یہ پھر اس کا درجہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ساری زندگی ایک تصادم والی کیفیت سے بسر کر کے آیا ہے۔ تمہارے اندر تو خیر ہی خیر ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نوعیت کی
اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ شیطان نے وہ نہیں کیا، تکبر تکبر میں آ گیا. اور یہ بات کا وہاں پر ایک نوعیت کا اللہ نے جو مفسرین نے بہت کلام کیا اس کی حکمتیں لکھی تو ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ ایک یہ بات بھی ان پر ظاہر ہو گئی کہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو حکم ہوا تو شیطان نے وہاں پہ کبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ایک بحث کی. اور حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میرا خالق ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں جو قرآن کریم کی آیت آگے آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی اللہ ہی سے مانگی جی ہاں، کہ پروردگار مجھے مہلت دے. یعنی اس کو اس بات کا اور دے دی گئی. اس کو اس چیز کا ادراک تھا کہ یہ میرا خالق ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے میں کیوں سجدہ کروں. ٹھیک. تو کبر جو ہے وہ ابدیت کے براہ راست متصادم عمل ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بار فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے عمل کے اندر صورت گری کو خاص طور پہ ذکر فرمایا، کیونکہ تخلیق میں صورت گری تو داخلی ہے جی ہاں، لیکن خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ دیکھو تمہاری صورتیں ہم نے بنائی، تخلیق ہم نے کی، اس کے بعد ملائکہ کے ذریعے تمہیں سجدہ کرا کر من حیث المجموم بنی نوع انسان کی ملائکہ کے اوپر برتری ثابت کی. اور پھر تم سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو تو فسجدوا الا ابلیس. تو اب یہ اس اللہ تعالیٰ بار بار جو ذکر فرماتے ہیں تو ہمارے یہاں مفسرین اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس واقعے کو کئی دفعہ قرآن کریم میں اعادہ کرنے کا، دہرانے کا کیا مقصود ہے. دیکھتے ہیں کہ تخلیق کے حوالے سے بات کو ظاہر کرنا مقصود ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پہ ایمانیات کے حوالے سے جب خدا بیزار معاشرہ اٹھ رہا ہے اس کو کم سے کم یہ پتا ہو کہ یہ تخلیق کائنات کوئی حادثاتی طور پر، کوئی اچانک بغیر کسی کرنے والے کے خود بخود نہیں ہو گئی ہے، بلکہ خالق ہستی موجود ہے. اور وہ جب پیدا کرتی ہے تو اس نے پیدا بھی کیا. اسی لیے قرآن کریم میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ تعبیر اختیار فرمائی ہے، اور وہ فرمایا ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق. یہ کئی جگہ تعبیر ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ نے ایک حق کام مقصد کے لیے کی ہے، کوئی عبث نہیں ہے. کہ اب قرآن کریم میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے کوئی کھیل کود کا کام کر لیا ہے، ہم سمندر کے کنارے جا کے گھروندے بنا لیتے ہیں، ہم صبح سے شام تک کھیلے اس کے بعد توڑ تاڑ کے آ گئے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک پورا نظام ہے جس کے اندر آزمائش ہے، جس کے اندر شکر مانگا گیا ہے، اور دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے. جی دونوں راستے ہیں. اب یہ کہ اما شاکروں و اما کفورا، پھر وہی شکر گزاری کی بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اب شکر گزاری کرو یا ناشکراپن کرو، اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر کچھ باتیں مزید کرنی تھیں لیکن وقت مکمل ہو گیا. میرے پروڈیوسر بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وقت مکمل ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کرایا وہ اپنے نائب کو انی جاعل فی الارض خلیفہ یعنی آدم کی حیثیت سے کرایا یا اپنے نمائندے کی حیثیت سے کرایا وغیرہ وغیرہ. پھر نبوت کی ضرورت وغیرہ وہ بھی یہاں پر واضح ہو رہی ہے. بس احساس ہی نہیں ہوا اور پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون ہوں آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں جوڑتے ہیں، ہماری علمی کمی دور کر دیتے ہیں. بہت ساری باتیں جو ہم نے نہ پڑھی ہوتی ہیں اور نہ کسی محفل میں سنی ہوتی ہیں، ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کس کس انداز سے ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری ذہنی پرورش، ہماری علمی پرورش کرتا ہے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 2 مرتبہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دینی کتابوں پر مشتمل گفٹ ہیمپر. ایک ارشد علی صاحب ہیں اور یہ ہیں کینیڈا سے. ارشد علی صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ
آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت سے پیش آنا عقل کا نصف حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت سے پیش آنا عقل کا نصف حصہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر